میں سچی اور مخلص احمدی بننا چاہتی تھی اور میں اسی لیے قادیان گئی تھی، مگر میں نے وہاں جا کر جو کچھ دیکھا اس نے مجھے قادیانی مذہب سے دور اور اسلام کے قریب کر دیا۔ میرا نام چندہ سمینہ کوثر ہے اور میرا تعلق چناب نگر سے ہے، جس کا پرانا نام ربوہ تھا۔ میں نے اپنی بنیادی اسکول کی تعلیم بھی ربوہ سے ہی حاصل کی اور وہیں سے گریجویشن مکمل کیا۔ اس کے بعد میں نے بی ایڈ چنیوٹ کالج سے کیا اور پھر میں اسٹوڈنٹ ویزے پر سوئٹزرلینڈ گئی، وہاں سے مائیگریٹ کر کے بیلجیم آ گئی اور اب میں بیلجیم میں فیملی کورٹ میں بطور جج اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھی اور ہماری 4 نسلیں قادیانی تھیں۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پردادا قطب الدین نے مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے قادیانی مذہب اختیار کیا تھا۔ جب میں قادیانی تھی تو میں اس وقت بھی اپنے آپ کو نہ صرف مسلمان کہتی تھی، بلکہ میری نظر میں اصل مسلمان وہی تھا جو کہ مرزا قادیانی کو امام مہدی مانے، اور اسی لیے میں اپنے آپ کو اصلی مسلمان کہتی تھی۔ بچپن میں میرا اپنی والدہ کے ساتھ قادیان جانے کا اتفاق ہوا، اور چونکہ میری یادداشت کافی شارپ ہے اس لیے مجھے اس وزٹ کا ایک ایک لمحہ اور ساری باتیں آج بھی یاد ہیں۔ جب ہم وہاں گئے تو مجھے اس بستی سے ایک عجیب سی بدبو فضا میں محسوس ہوئی، جیسے کہ غلاظت کی، گٹر کی سی بدبو تھی جو پورے قادیان میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ دوسری چیز وہاں پر تھی بیت الدعا۔ وہ ایک کمرہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں جا کر جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، اور وہاں پر جانے والا لازمی جنت کا حقدار ہے۔ اس کے باہر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں جو کہ گھنٹوں قطار میں لگ کر اندر جانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں بمشکل 2 سے 3 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب میں اس کمرے میں گئی تو وہاں ایک عجیب سی وحشت تھی جس سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور مجھے وہاں کسی قسم کی کوئی روحانیت یا کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی کہ بندہ کہہ سکے کہ یہ کوئی مقدس مذہبی مقام ہے یا کسی قسم کا کوئی قلبی سکون وغیرہ ہو۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ الٹا وہاں پر عجیب سی وحشت تھی۔ اسی طرح منارت المسیح کے گرد طواف کرنا، مرزا قادیانی کی قبر پر جانا، اس کے علاوہ ایک جگہ ہے جہاں مرزا قادیانی اپنی بیگم کے ساتھ چہل قدمی کرتا تھا، اس جگہ کی زیارت کرنا، اور یہ سب جگہیں قادیانیوں کے لیے بہت مقدس ہیں اور ہر قادیانی ان جگہوں پر جا کر بہت سعادت محسوس کرتا ہے۔ مجھے ان سب جگہوں پر کسی قسم کی کوئی روحانیت یا للہیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور مجھے وہاں ایسا کوئی روحانی یا قلبی تصور نہیں ملا کہ انہیں کسی بھی طرح مقدس مذہبی مقامات تصور کیا جا سکے۔ جب میں قادیان جا رہی تھی تو سارا رستے ایک مقدس جگہ جانے کا جو تصور اور وہاں پر روحانیت والا ماحول دیکھنے کا جو شوق تھا، میرا جو خیال تھا کہ جنت کی خوشبو جیسا ماحول ہوگا جس طرح کے مسلمان مکہ یا مدینہ کی گلیوں میں محسوس کرتے ہیں، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ روحانیت یا خوشبو کا نہ ہونا تو ایک الگ بات، الٹا وہاں ایک بدبو اور وحشت کا سا ماحول تھا۔ اور میں اپنے ساتھ اپنی خالہ سے بھی پوچھتی کہ یہ وحشت اور بدبو صرف مجھے ہی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو بھی فیل ہو رہی ہے، مگر وہ ایسا بولنا بھی گستاخی سمجھ رہی تھیں۔ جب میں قادیان سے واپس آئی تو میرے دل میں قادیانی مذہب کے بارے میں کافی شکوک پیدا ہو چکے تھے، تو میں نے اپنے شکوک دور کرنے کے لیے ذاتی طور پر اپنے مذہب کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا، اور مرزا قادیانی نے خود بھی کہا ہے کہ ہر قادیانی کے لیے میری کتابیں زندگی میں 3 مرتبہ پڑھنا لازم ہے۔ اور جب میں نے مرزا قادیانی کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ جملے پڑھے تو مجھے کافی حیرت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ خدا کے سچے نبی تھے اور پاکیزہ ماں سے پیدا ہوئے تھے،
ان کے بارے میں روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ شرابی تھے اور شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کئی گستاخیاں ہیں جن کو میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتی۔ اور جب ان ساری چیزوں کے بارے میں جب میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا تھا تو وہ بہت غصے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان مولوی تمہارا دماغ خراب کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی گندی اور غلیظ گالیوں والے الفاظ تحریر تھے جو کہ کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرے اگر وہ واقعی سچا نبی ہے تو۔ پھر کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جن کے بارے میں ایک بیٹی اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتی، کچھ شرم و حیا کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر میں اپنی ماں سے کرتی تھی۔ مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ میری والدہ بہرحال میرے والد کی طرح جذباتی نہیں تھیں، اور وہ یہی کہتی تھیں کہ تم جن جن چیزوں کو سمجھنا چاہتی ہو کتاب پر نشان لگا دو، میں انہیں پڑھ کر تمہیں بہتر ایکسپلین کر دوں گی۔ ہو سکتا ہے تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہو۔ اور کبھی کبھار میں اپنے محلے کے مربی سے بھی سوال کرتی کہ آپ رہنمائی کریں، ان باتوں کی وجہ سے میرے دل میں گرا سی لگ گئی ہے۔ میں جتنا زیادہ مرزا غلام احمد کی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی اتنا ہی زیادہ میں مرزائی کہہ لیجئے یا قادیانی مذہب سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور میرے لیے ان چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے میرے والدین ہی تھے جن سے میں آسانی سے ان چیزوں پر بات کر سکتی تھی۔ اس طرح اکثر ایسے موضوعات پر بات کرنے اور احمدی مذہب پر سوال اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ تو آہستہ آہستہ قائل ہونے لگیں، مگر میرے والد صاحب ان باتوں سے کافی غصے میں آ جاتے تھے اور وہ اکثر میرے مرنے کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے تھے۔ باوجود اس کے کہ میرے سارے بہن بھائی باہر ممالک میں سیٹل تھے، مگر میں اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جاتی تھی کہ میرے بعد ان کا خیال کون رکھے گا اور ان کی خدمت کون کرے گا۔ اتنی خدمت کے بعد بھی میرے والد کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں، عذاب پیدا ہو گیا ہے۔ جب والد صاحب سے تعلقات کافی خراب رہنے لگے تو میں نے وقتی طور پر ان سے دور ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں تعلیم کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی اور پھر وہاں سے بیلجیم چلی گئی، مگر میں ان سب حالات میں بھی دن رات اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ احمدی مذہب کے جھوٹ سے باہر نکل آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر اکیلی اسلام قبول نہیں کروں گی۔ اگر میں اس مذہب سے نکلوں گی تو اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر نکلوں گی۔ بالآخر میری دعائیں رنگ لے آئیں اور میرے والد صاحب کو کچھ خواب نظر آنے لگے، اور خواب میں ان کو اشارے ملنے لگے۔ وہ اکثر خواب میں دیکھتے کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں اور میں ان کو آگ سے بچانے کی کوششیں کر رہی ہوں۔ کبھی وہ دیکھتے کہ ان کا جسم آگ سے جل گیا ہے اور میں ان کے جسم پر مرہم لگا رہی ہوں۔ بالآخر میرے والد صاحب نے مجھے بیلجیم میں کال کیا اور اپنے خواب سنائے اور کہا کہ میں اس گمراہی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ فون پر ہی ہم نے اس بات پر ایگری کیا کہ ہم اس اندھی اور گندی تقلید سے نکلیں گے، باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور میرے والد صاحب نے سچے دل سے مرزا قادیانی پر زندگی بھر کے لیے لعنت بھیج دی۔ میں تو اس وقت بیلجیم میں تھی، مگر ربوہ میں میرے والدین کے اسلام قبول کرنے کی خبر بڑی جلدی ہی پھیل گئی تھی، اور مرزا مسرور نے قادیانی اصول کے مطابق ایک لیٹر نکال دیا کہ کوئی بھی ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے اور کسی قسم کا رابطہ نہ کرے۔ یہ اصول مرزا غلام احمد اپنی زندگی میں بنا گیا تھا کہ جو بھی قادیانی مذہب چھوڑے گا ساری قادیانی کمیونٹی اس کا بائیکاٹ کرے گی۔ لہٰذا یہی سب کچھ میرے والدین کے ساتھ بھی کیا گیا۔ گلی کے کونوں پر سیکیورٹی کیمرے لگا دیے گئے تاکہ نگرانی کی جا سکے کہ کوئی چوری چھپے ان کی مدد نہ کرے۔ کوئی دکاندار ان کو کوئی چیز فروخت نہیں کرتا تھا۔
نہ ان تک کوئی خوراک پہنچ رہی تھی اور نہ ہی وہ دوائی وغیرہ خریدنے کے قابل رہے تھے۔ ربوہ کا اکثر علاقہ قادیانیوں سے بھرا ہوا ہے اور اس بائیکاٹ میں سب ہی شامل ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر اسکول کالج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان سے اتنا شدید بائیکاٹ کیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ میرے والدین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ کاز آف ڈیتھ واز ہنگر، یعنی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میرے بوڑھے ماں باپ گھر کے اندر ہی قید ہو کر فوت ہو گئے۔ نہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور نہ کچھ، بلکہ 13 دن سے ان کے معدے میں خوراک کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا تھا۔ اور تو اور میرے والدین کو علاقہ چھوڑ کر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میرے باپ دادا کا اس قادیان مرکز کو بنانے میں اہم کردار تھا اور وہ ساری قادیانی کمیونٹی میں خاص مذہبی مقام رکھتے تھے۔ اس لیے ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ اسلام قبول کر کے یہاں سے جائیں گے تو ساری قادیانی کمیونٹی پر برا اثر پڑے گا، اس لیے آپ دوبارہ قادیانی بن جائیں، ورنہ آپ کو دیکھ کر اور بھی لوگ قادیانی مذہب چھوڑنے پر جرأت کریں گے۔ یہاں تک کہ میرے والدین آخری وقت میں چھت پر چڑھ کر آوازیں دیتے تھے کہ ہمیں ایک لقمہ روٹی دے دو، مگر مرزا مسرور کے خوف سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ میری والدہ چند دن پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ پھر اپنی والدہ کی وفات کے بعد میں نے یہاں بیلجیم سے اسلام آباد UNO کے انسانی حقوق کے دفتر سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے والد کی حالت اور والدہ کی وفات کی صورتحال بتائی اور ان سے مدد کی اپیل کی کہ میرے والد کی جا کر مدد کریں۔ وہاں سے جب لوگ میرے گھر گئے تو میرے والد اس وقت ان کو گھر پر نہیں ملے اور ارد گرد سب لوگوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے۔ چند دن بعد میرے والد نیم مردہ حالت میں ایک سڑک کنارے ملے اور لوگوں نے بتایا کہ ان کے منہ میں پتھر تھے اور وہ بجری کے پتھر چوس رہے تھے۔ یہاں میں آپ کو قادیانیوں کے بارے میں چند مزید حقائق بتاتی ہوں کہ ربوہ میں ایک بہشتی مقبرے کے نام سے ایک قبرستان ہے، جس کے بارے میں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں جو قادیانی دفن ہوگا وہ جنت میں ڈائریکٹ جائے گا۔ اس بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے لیے لوگ ساری زندگی پیسہ ربوہ مرکز میں جمع کرواتے رہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائے تو ان کو یہاں دفن کیا جائے، اور اگر کسی کے تھوڑے سے پیسے کم پڑ جائیں تو یہ لوگ اسے وہاں دفن نہیں ہونے دیتے، بلکہ کسی دوسرے عام قبرستان میں بطور امانت دفن کر دیتے ہیں۔ پھر جب چند مہینوں یا ہفتوں بعد ان کے لواحقین بقایا رقم کا بندوبست کر کے ربوہ مرکز میں جمع کرواتے ہیں تو اس لاش کو عام قبرستان سے نکال کر بہشتی مقبرے میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور میرے والد کی یہ مذہبی ذمہ داری تھی کہ اس لاش کو وہاں سے نکال کر بہشتی مقبرے میں لائیں۔ میں اکثر اپنے والد سے اس بات پر اعتراض کرتی تھی کہ اس طرح لاش کی بے حرمتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے پیسے کم تھے تو بہشتی مقبرے میں ہی دفن کر دیتے، بعد میں لواحقین ادھار چکا دیتے۔ مگر یہ اتنے شفاق لوگ ہیں کہ جو شخص ساری زندگی ان کو چندہ جمع کرواتا رہے، اس کے ساتھ آخر میں تھوڑی سی رقم کی بھی رعایت نہیں کرتے۔ اسی طرح میں بچپن میں اکثر مسلمان ملاؤں کی طرف سے دیواروں پر لکھا ہوا ایک نعرہ پڑھتی تھی کہ قادیانی یہودی بھائی بھائی، اور یہودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ ملا کون ہوتے ہیں ہمیں یہودیوں کا یار کہنے والے۔ مگر جب میں یہاں بیلجیم آئی تو میں نے خود مشاہدہ کیا کہ یہاں یہودی کمیونٹی کس طرح قادیانیوں کی مدد کرتی ہے اور دونوں کے آپس میں کس قدر یارانے ہیں۔ حتیٰ کہ اسرائیل میں منی ربوہ بھی قائم ہے، اور 2014 میں ہر قادیانی کو ایک اسمارٹ چپ کارڈ بنا کر دیا گیا ہے، جس میں ہر شخص کی اپنی مکمل تفصیل ہے کہ وہ کون ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، یعنی مکمل بائیوگرافی ڈیٹا موجود ہے۔ اور وہ سارا ڈیٹا اسرائیل کی حکومت کے پاس ہے
کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اسرائیلی حکومت ان کارڈ ہولڈرز کی مدد کرے گی۔ اور اب میں جانتی ہوں اور خود یہاں بیلجیم میں رہتے ہوئے 100% اس بات کی گواہ ہوں کہ قادیانی یہودی بھائی بھائی ہیں۔ آخر میں تمام قادیانی کمیونٹی کو کہوں گی کہ اپنی آنکھوں سے عقیدت کی اینک اتار کر ایک مرتبہ مرزا قادیانی کی کتابوں کا خود مطالعہ کیجیے اور ایک مرتبہ نیوٹرل ہو کر فیصلہ کریں کہ کیا ان کتابوں میں لکھی باتیں حقیقت ہیں۔ اب میرا اپنی زندگی میں یہی ایم اور گول ہے کہ اپنی پرانی کمیونٹی یعنی قادیانیوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنیوں کی طرف لے کر آؤں اور ان کو حق کی دعوت دوں۔